کہ قبر میں مردے پر پہلی رات کیسی گزرتی ہے اور وہ کیا سوچتا ہے؟ کیا اسے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا انتقال ہو گیا ہے؟ دیکھو، جو قبر کی پہلی رات ہوتی ہے، سب سے خطرناک جو کوئی رات ہوتی ہے وہ قبر کی پہلی ہی رات ہوتی ہے۔ اگر بندہ اس قبر کی پہلی رات سے گزر گیا نا تو سمجھیے کہ وہ اس کی جو بھی زندگی جتنی قبر کی ہے وہ ساری کے سارے دن اس کے اچھے اور صحیح دن ہوں گے، کیونکہ جو پہلے دن ہوتا ہے نا، جو پہلا دن، اور قبر میں جب بھی مردے کو رکھا جاتا ہے اس کو جو ٹائمنگ لگ رہی ہوتی ہے وہ عصر اور مغرب کے درمیان والا وقت قبر میں اس کو لگ رہا ہوتا ہے، چاہے وہ دوپہر میں رکھا جائے، چاہے رات کے 12 بجے رکھا جائے، دن کے 12 بجے رکھا جائے، اور سب سے خطرناک وقت وہی ہوتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مردے کو قبر میں دفن کرنے کے بعد اس کو کلمے کی تلقین کرو، یعنی کہ اس کی قبر پر کھڑے ہو کر ایصال ثواب کرو، اس کے لیے کچھ ایصال ثواب کرو۔ کیوں؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس وقت وہ بہت گھبرایا ہوا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں جو ماحول ہے نا وہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد جب مردے کو قبر میں دفن کر دیا گیا، اس کے 2 دن کے بعد ہو رہا ہوتا ہے سیوم میں فاتحہ جو کچھ ایصال ثواب کرتے ہیں تو دوسرے تیسرے دن کر رہے ہوتے ہیں، 30 40 میں، پھر اس کے 10ویں 20ویں 40 میں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو ایک رواج ہے، لیکن جو حضور کی حدیث سے بات ہے نا کہ اسی وقت تلقین کرو، کیونکہ آپ 2 دن بعد کر رہے ہو، ضرورت اس کو اب ہے۔ بھائی وہ ابھی آیا ہے، خطرناک فرشتوں کو دیکھ کر ملک الموت نے اس کی روح کو نکالا ہے اور وہ اپنی اس دنیا کو چھوڑ کر دوسری دنیا میں اس نے قدم رکھا ہے، اندھیری قبر کے اندر پہنچا ہے، اس کی 1 سیکنڈ میں پوری زندگی بدل گئی۔ موت چیخ چیخ کر آواز دیتی ہے، انا الموت الذی افرق بین البنات والامہات، میں وہ موت ہوں جو بچوں کو ماں باپ سے جدا کر دیتی ہوں۔ انا الموت الذی افرق بین کل زوج و زوجہ، میں وہ موت ہوں جو میاں بیوی میں جدائی ڈال دیتی ہوں۔ انا الموت الذی افرق بین کل حبیب، میں وہ موت ہوں جو آپس میں محبت کرنے والوں میں جدائی ڈال دیتی ہوں۔ انا الموت الذی اعمر القبور، میں وہ موت ہوں جو قبروں کو آباد کر دیتی ہوں۔ انا الموت الذی اخرب الدیار والقصور، میں وہ موت ہوں جو تمہارے گھروں اور محلوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہوں۔ تو وہ اس موت سے گزرا ہے اور قبر کے اندر پہنچا ہے، تو سب سے زیادہ جو اس کو ضرورت ہوتی ہے وہ اس وقت ضرورت ہوتی ہے، اس وقت اس کے لیے زیادہ ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ اور ادھر وہ موت کی سختی سے نکلا، روح فرشتوں کے ہاتھوں میں گئی، مردے کو قبر میں رکھا گیا، فوراً اس کی روح کو واپس کر دیا گیا اس کے جسم کے اندر۔ اب اس سے سوال و جواب ہو رہے ہیں، من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ یہ تو سب فرسٹ، جیسے ہی مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے لوگ 40 قدم دور ہٹتے ہیں، اس سے سوال و جواب شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ہم رونے دھونے میں لگے ہوتے ہیں، رونا دھونا تو ایک محبت ہے، سبھی روتے ہیں، لیکن اس کے لیے اس وقت ہمیں اس کی محبت یہی ہے کہ اس کے لیے ہم ایصال ثواب کریں، اس کے لیے دعا مغفرت کریں۔ آپ سوچ کر دیکھو نا کہ بچے کے پھوڑا نکل آئے، اب آپ اس کے پھوڑے، اگر بچے سے محبت ہے تو اس کا علاج، بچے سے اصلی محبت کیا ہے کہ آپ آپریشن کرا دیں۔ بچے نے لیٹرین کر دی، پوٹری کر دی، اب اس سے محبت کیا ہے کہ اسے ٹھنڈ کی وجہ سے نہ دھویا جائے، محبت یہ ہے کہ اس کو گندگی سے بچایا جائے۔ تو رونے سے زیادہ جو محبت اگر آپ ہے نا آپ کو، تو اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ اس کے لیے ایصال ثواب کیا جائے تاکہ اس کا کچھ فائدہ ہو سکے۔ تو بہرحال، اور اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ہم مر گئے ہیں، ہماری وہ دنیا ختم ہو گئی، وہ تو روح چیخ چیخ کر آواز دیتی ہے جب لوگ اس کے جنازے کو اٹھاتے ہیں کہ اے لوگوں مجھے کہاں لے کر کے جا رہے ہو، کہاں تنہائی کے گھر میں چھوڑنے جا رہے ہو؟ میں نے اپنے بچوں کے لیے گھر بنایا، سوارا اپنے لیے بنایا، تو مجھے میرے گھر سے نکال کر کہاں اندھیری کوٹری میں لے کر کے جا رہے ہو؟ یہ برا بندہ باقاعدہ کہتا ہے، اس کی روح یہ بات کہتی ہے، لیکن جو نیک بندہ ہوتا ہے اس کو جلدی ہوتی ہے کہ جتنی جلدی ہو مجھے قبر کے اندر پہنچا دو۔ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آخرت کا تذکرہ سن کے اتنا نہیں روتے تھے، جہنم کا تذکرہ سن کے اتنا نہیں روتے تھے، اور اتنا پلسرات کا تذکرہ سن کے نہیں روتے تھے جتنا قبر کو دیکھ کر رویا کرتے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ آپ قبر کو دیکھ کر اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو قبر ہے نا یہ دنیا کی منزلوں میں سے آخری منزل ہے اور آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ جو بندہ قبر سے نکل گیا وہ سب سے نکل گیا، تو اس لیے قبر کی تیاری کرنا چاہیے، آنے والے وقت کی تیاری کرنا چاہیے، اور جو مردے کو بہرحال پتہ ہوتا ہے کہ ہم اس دنیا سے منتقل ہو کے عالم برزخ میں آ گئے، اور اس کے لیے ہمیں ایصال ثواب زیادہ سے زیادہ کرتے رہنا چاہیے۔